وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، عنوان ہے شکوہ۔ وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، احق ہوا، کیا یہ عذاب برحق ہے، کیا یہ عذاب برحق ہے؟ قل، جواب شکوہ، فرما دیجئے ای وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً یہ عذاب برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے، نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ یعنی مشرکین کا یہ شکوہ تھا کہ کیا یہ عذاب برحق ہے جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ تو جواب شکوہ یہ تھا کہ یقیناً یہ اللہ کا عذاب برحق ہے، اور جب یہ عذاب آئے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی کسی کو تکلیف دے، سزا دے، تو بچنے کی امید ہوتی ہے، یا تو امید اس لیے ہوتی ہے کہ انسان طاقتور ہے تو اپنی طاقت کی وجہ سے اس کے عذاب سے بچ جاتا ہے، یا اس لیے بچ جاتا ہے اس کے تعلقات زیادہ ہیں، تعلقات کے بلبوتے پر وہ بچ جاتا ہے، یا اس لیے بچ جاتا ہے کہ اس کو قانون کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے جرم کیا۔ جیسے آج بہت سے لوگ جرم کر لیتے ہیں لیکن قانون کو علم نہیں ہے، قانون ادارے والوں کا علم نہیں ہے کہ کس نے چوری کی، کس نے ڈکیتی کی، تو بچ جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، تو یعنی کوئی بچ نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ طاقتور ہے، کوئی بچ نہیں سکتا کہ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ میں نے 3 باتیں عرض کر دی۔ انسان عذاب سے کب بچتا ہے؟ یہ تو نمبر 1 وہ طاقتور ہو، اور اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ یہ انسان اس لیے بچ جاتا ہے کہ وہ اس کے تعلقات زیادہ ہیں، وہ اوپر والوں سے بات کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، تو اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کا تعلق اور کسی کی بادشاہت، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ تیسری صورت ہوتی ہے کہ وہ قانونی اداروں والوں کو اس جرم کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مجرم جرم کرتا پھرتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ آگے بات آ رہی ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ ای حرف ایجاب ہے، ای حرف ایجاب ہے اور واو قسمیہ ہے، ای حرف ایجاب ہے اور واو قسمیہ، اس لیے معنی کریں گے ای کا معنی بلا، کیوں نہیں، فرما دیجئے کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، انہو کی ضمیر عذاب کی طرف ہے، یقیناً یہ عذاب البتہ برحق ہے۔ دیکھیں یہاں پر عذاب کو بیان کرنے کے لیے 2 تاکیدیں استعمال ہوئی۔ انہ کے لیے ایک تو انہ حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، اور ایک انہ کی خبر پر لام تاکید ہے۔ انہ حرف مشبہ بالفعل بھی تاکید ہے اور لام بھی تاکید ہے، اور وہ ربی کی تقدیم خبر مقدم یہ بھی معنی حصر کے لیے ہے، یعنی میرا رب ہی جانتا ہے اور میرے رب ہی کی طرف سے یہ عذاب برحق ہے، اور جب یہ عذاب آئے گا تو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ تخویف اخروی، یقیناً ہر نفس کے لیے ظلمت ما فی الارض، جس نے ظلم کیا ہے جو کچھ ہو زمین میں، لفتدت بھی، البتہ اگر وہ دے دے فدیے میں، جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ دے دے فدیے میں، وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ مجرم چھپائیں گے اپنی ندامت۔ اصرو کے نیچے لکھیں فعل ماضی ہے لیکن بمانے مضارع کے، فعل ماضی ہیں لیکن بمانے مضارع کے ہیں، اور فعل ماضی سے تعبیر اس لیے کیے کہ یقینی بات ہے، تو یقینی چیز کو تعبیر کرتے ہیں ماضی سے، کہ یقیناً مجرم لوگ چھپائیں گے ندامت کو۔
لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب۔ یہاں بھی فعل ماضی ہیں بمعنی مضارع کے ہیں، جب وہ دیکھیں گے عذاب تو ترجمہ مضارع کا کریں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ تو چونکہ مضارع کے اندر تو شک کا معنی ہوتا ہے نا، جیسے یہ کام کرتا ہے یا کرے گا، یضرب مارتا ہے یا مارے گا، شک والا معنی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے فعل میں شک نہیں، یقینی بات ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے افعال کا تذکرہ عموماً فعل ماضی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو کام ہو جاتا ہے وہ ہو گیا، اس کے اب کوئی شک نہیں ہوتا، تو اس لیے یقینی بات کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی سے کہ یقیناً جب وہ دیکھیں گے عذاب۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا یقیناً ہر نفس کے لیے، یہ نفس نکرہ ہے اور اس پر تنکیر عموم کے لیے ہے، نکرہ ہے اور یہ جو تنوین ہے یہ برائے عموم ہے، ہر نفس، تو اس میں تمام نفس آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، نیکوکار ہو گناہگار ہو، ہر نفس نے جو عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے آگے ملے گا۔ اور خاص طور پہ یہاں جن کا بیان ہو رہا ہے وہ تو مجرمین کا بیان ہو رہا ہے، تو اس لیے مجرموں میں ہر مجرم، یعنی کوئی کسی مجرم کا استثناء نہیں ہوگا۔ دیکھیں آج تو ہمارا قانون ہے نا کہ سزا ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے، کہتے ہیں جی صدر نے اس کو استثناء دے دیا، وزیر اعظم نے استثناء دے دیا، اللہ کے ہاں استثناء نہیں، جو مجرم ہوگا اللہ اس کو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ تو اس لیے ہر نفس ظلمت، جس نے ظلم کیا، ظلم کے نیچے شرک کیا، جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا، معصیت میں زندگی گزاری ہوگی، ما فی الارض لافتدت بہ، جو کچھ زمین میں ہے البتہ اگر وہ فدیہ دے دے، زمین میں جو کچھ ہے وہ فدیہ دے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ دیکھیں قیامت کے دن تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا نا، مال دولت سب تو ختم ہو جائے گا جب قیامت آئے گی، تو یہاں کا جو کچھ ہو وہ فدیہ دے، اس کے پاس تو وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ تو تب دیا جائے جب اس انسان کے پاس کچھ ہو، اور قیامت کے دن انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو فدیہ کیسے دے گا؟ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر اس کے پاس سب کچھ ہوتا، سونا چاندی اور ساری دنیا کی دولت ہوتی کہ یہ اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا تو بھی یہ بچا نہیں سکتا تھا، تو جب ساری دنیا کی دولت دے کے نہیں بچا سکتا تو اب یہ کیسے بچے گا؟ یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ہاں یہ کام نہیں آتے۔ دیکھو یہاں تو دولت کام آتی ہے نا، دولت کا نام رکھا ہے چائے پانی، رشوت کا نام کیا ہے؟ چائے پانی۔ کہیں پھنس گئے ہو تو قائد اعظم بابا نے کہا جہاں پھنسو تو بس مجھے دکھا دو آپ کا کام ہو جائے گا، تو جہاں نکلنے کا راستہ نہ ہو وہاں نوٹ دکھا دیا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں تو ہم نے نام تبدیل کر کے بچ گئے، لیکن وہاں کوئی بچ نہیں سکتا۔ ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہو، یہاں تو 100 روپے کا نوٹ بچا دیتا ہے، وہاں سونا بھی بچا نہیں سکے گا، اس لیے سونا بھی ہو اور انسان دے۔ اور اللہ نے کہا ما فی الارض، ما عموم کے لیے، ما عموم میں جو کچھ زمین میں ہو اور یہ فدیہ میں دے تب بھی یہ نہیں بچ سکے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ چھپائیں گے اپنی ندامت کو، پیشمانی کو، پیشمان ہوں گے، یعنی یہ مجرم اب کر تو کچھ نہیں سکتے، تو اب ندامت ان پہ ظاہر ہوگی اور اپنے جملوں میں ندامت کو ظاہر نہیں کریں گے، چہرے کے آثار کو چھپائیں گے، اب پتہ نہ چلے اور رسوائی نہ ہو۔ دیکھیں ایک آدمی کبھی رسوا ہو جائے تو اب وہ چاہتا ہے میری رسوائی چھپ جائے نا، زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں کہتا، اپنے آپ کو بظاہر ہنستا رہتا ہے، لوگوں سے گل مل کے رہتا ہے کہ لوگ سمجھے یہ بڑا خوش ہے، لیکن اندر سے بڑا غمگین اور پریشان ہوتا ہے، تو اندر کس کو چھپا رہا ہوتا ہے؟ ندامت کو۔ تو یہ بھی چاہیں گے اپنی ندامت کو چھپائیں، لیکن وہ ندامت چھپ نہیں سکے گی۔ انسان آج جرم کرتا ہے چند آدمیوں کے سامنے، رسوائی چند کے سامنے، اور وہاں رسوائی ہوگی ساری کائنات کے تمام انسانوں کے سامنے۔ تو اس لیے یہ چاہیں گے ہماری ندامت چھپ جائے، لیکن ندامت چھپے گی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہر گناہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ لما رأوا العذاب، جب یہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب،
فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا کہ اللہ ظلم کرے اور بلا وجہ ان کو سزا دے دے. اللہ نے جو سزا دی ان کے گناہوں کی دی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جائے گا نیچے لکھیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ نہ کیا ہو اور انہیں سزا دی جائے, جرم نہ کیا ہو اور انہیں سزا ملے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ظلم ہوتا ہے نا, انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا, جرم نہیں کیا اور اس کو کیا دی جائے؟ سزا. تو اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے کہ کوئی انسان جرم نہ کرے اللہ سزا دے دے, اور اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے. دوسرا کیا, اللہ سزا جو دیتا ہے وہ جرم سے زیادہ نہیں دیتا. یہاں تو انسان تھوڑا سا جرم کر دیا, سزا بس اوقات بڑی سخت ہوتی ہے. چھوٹا سا جرم ہوا اخراج ہو گیا, معمولی سا جرم ہوا بڑی سخت سزا مل گئی. لیکن اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہوگا, جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ہوگی. اللہ خبردار. ان للہ ما فی السماوات, دلیل عقلی نمبر 6, یقیناً اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں میں اور زمینوں میں. الا ان وعد اللہ حق, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ چھٹی اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان کی ہے اپنی بادشاہت پر, قدرت پر, سلطنت پر, کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے. دنیا میں تو انسان بچ جاتا ہے نا, ایک ملک سے نکل جائے دوسرے میں بھاگ جائے. جیسے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, کرپشن کرتے ہیں پھر کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, کوئی برطانیہ, کوئی سوئٹزرلینڈ چلا گیا, تو قانون سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا. اللہ کی بادشاہت ہر جگہ ہے. ان للہ ما فی السماوات والارض, وہ زمین آسمان سب کا بادشاہ. یعنی وہاں کوئی بھاگ نہیں سکتا. کوئی مجرم اللہ کی سلطنت سے نکل جائے, اللہ تعالیٰ کی زمین سے بھاگ جائے کہ اس کو سزا نہ ملے, ایسا نہیں ہوگا. دوسری صورت کہ ہو سکتا ہے اللہ وعدہ کرے پورا نہ کرے, چلو اللہ تعالیٰ گرفت تو کر دے گا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے گا, وعدے کو پورا نہیں کرے گا. جیسے قانون بنتا ہے کہ جو جرم کرے گا یہ سزا دیں گے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. جواب آیا الا ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ جو وعدہ کرتا ہے کہ میں نے مجرم کو سزا دینی ہے, اللہ دے گا. اللہ کا وعدہ برحق ہے, یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں. ہم تو قانون بنا دیتے ہیں لیکن قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا. جب اللہ کا وعدہ برحق ہے تو پھر لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وعدہ بھی برحق, سلطنت بھی دائمی ہر جگہ. ولیکن اکثرهم لا يعلمون, اکثر لوگ جانتے ہیں. بس انہوں نے اللہ کی سلطنت کو ناقص سمجھا, اللہ کی قدرت کو ناقص سمجھا, اللہ کے وعدوں کو, اس لیے یہ لوگ بدبخت ایمان نہیں لاتے. یعنی انہوں نے گویا اللہ کو اپنے بادشاہوں کی طرح سمجھ لیا. هو یحیی و یمیت, وہ اللہ زندہ کرتا ہے, وہی وہ اللہ موت دیتا ہے, وہی اللہ زندگی دیتا ہے. یعنی جسم میں روح صرف اللہ ڈالتا ہے اور جسم سے روح صرف اللہ نکالتا ہے. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سائنسدان, اطباء جمع ہو جائیں, کسی مردہ کے جسم میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا. یہ صرف اللہ کا فعل ہے. کوئی انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا, اور زندے کو مارنا چاہے ساری دنیا کے سارے مل جاتے ہیں, مارنے کے سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں. اللہ زندگی دینا چاہتا ہے تو اللہ ان تمام کے اندر بھی اس کو زندہ رکھتا ہے. دیکھیں فرعون نے کتنی کوششیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. 20,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا بھی, اور اس کی نشو و نما اور پرورش بھی فرعون کے گھر میں اللہ نے کروائی. تو اس لیے جب اللہ کرانے پر آتا ہے تو اللہ رب العزت کی سلطنت اصل ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. یا ایھا الناس, دعوت الی القرآن, دعوت الی القرآن, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یقیناً آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. موعظہ فضائل القرآن, فضائل قرآن. تو موعظہ فضیلت نمبر 1, سب سے پہلی فضیلت یہ قرآن کریم نصیحت ہے تمہارے رب کی جانب سے. وشفاء لما فی الصدور نمبر 2, اور یہ شفا ہے لما, ان بیماریوں کے لیے جو سینوں کی ہیں, سینوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے.
وہدن نمبر 3 اور یہ سراپا ہدایت ہے، ورحمت نمبر 4 اور یہ سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، فرما دیجئے یقیناً اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا چاہیے کہ انسان خوش ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر یہ بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، یجمعون جسے وہ جمع کرتے ہیں، یہ بہتر ہے مما ان چیزوں سے، بریکٹ میں مال، ان چیزوں سے یعنی مال سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی کہ اب اللہ کے عذاب سے انسان بچے کیسے۔ ماقبل میں آیا جب عذاب آئے گا تو کوئی انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، یا اللہ اب تیرے عذاب سے ہم کیسے بچے؟ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن کریم پر عمل کرو، یہ ہدایت کی کتاب ہے تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یعنی یہ دعوت صرف ایمان والوں کو نہیں ہے، یہ دعوت تمام انسانیت کو ہے، تمام انسانوں کو اللہ دعوت دے رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایک کتاب آئی ہے، موعظۃ جو سراپا نصیحت ہے۔ موعظہ وعظ، یہ اس کا مطلب ہے جو اثر کرنے والی کتاب ہے، جیسے وعظ اور تقریر انسان پر اثر کرتی ہے۔ تو دیکھیں تقریر ایک عالم کی ہوتی ہے، اثر کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیانات جادو کا اثر رکھتے ہیں، جس طرح جادو سے اثر ہوتا ہے، بیان سے بھی دوسرے کی زندگی بدل جاتی ہے، اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو جب ایک عالم کے بیان میں یہ تاثیر ہے تو یہ تو نصیحت من ربکم، کسی عالم کی نہیں بلکہ تمہارے رب کی۔ تو اللہ کی نصیحت میں تو کتنی تاثیر ہوگی۔ تو نمبر 1 یہ نصیحت ہے، تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ موعظہ کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، باطن کے ساتھ کہ یہ نہیں ظاہر کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے ظاہری طور پر، یعنی تم ظاہری طور پر شریعت کی فرما برداری کرو، نماز پڑھو، اطاعت کرو، اپنی وضع قطع شریعت کے مطابق رکھو۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں، اس کا تعلق باطن سے، یعنی قرآن ظاہر کے لیے بھی نصیحت ہے اور باطن کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اب باطن کی بیماریاں کیا ہیں؟ انسان کے دل کی بیماریاں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ قرآن کریم اس کے لیے بھی شفا ہے۔ معلوم ہوا یہ ایسی جامع کتابیں جو ظاہر بھی انسان کا درست کر دیتی ہیں اور باطن بھی درست کر دیتی ہیں۔ دیکھیں یہاں لفظ آیا صدور، سینہ، اب یہاں مراد اس سے دل ہے، مراد اس سے دل ہے۔ اب سینے تو سب کو شامل ہے نا، صدر کا اطلاق تو پورے سینے پر ہوتا ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں، لیکن مراد اس سے دل ہے۔ تو اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ذکر الکل و ارادت الجز، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ذکر المحل و ارادت الحال۔ کل کا ذکر آیا پورے سینے کا، لیکن مراد اس سے دل ہے، اور یا کہیں پورے محل کا ذکر آیا، مراد اس سے حال ہے۔ اس کو بولتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل وہ ہوتا ہے کل کا ذکر ہو مراد جز ہو، یا جز کا ذکر ہو مراد کل ہو، تو یہاں بھی مجاز مرسل ہے کہ یہ شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے۔ تو دیکھیں پہلی بات بیان فرمائی ظاہر کے اعتبار سے بھی نصیحت ہے، تمہارے ظاہر کو بھی ٹھیک کرے گی اور یہ تمہارے باطن کو بھی ٹھیک کرے گی۔ وہدن نمبر 3 یہ سراپا ہدایت ہے۔ سراپا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ مصدر ہے نا، تو مصدر کے اندر مبالغے کا معنی ہوتا ہے، جیسے زید عدل، زید سراپا عدل ہے، زید سراپا عدل ہے، تو یہاں معنی یہ کتاب سراپا ہدایت، یعنی 100% ہدایت ہے، اس میں کوئی 1% بھی گمراہی نہیں ہے۔ ورحمت اور یہ سراپا رحمت ہے، یعنی اس پر جو آدمی عمل کرے گا تو دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت جنت کا وہ مستحق ہوگا۔ تو دنیا میں بھی وہ رحمت خداوندی کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی،
اس لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے پھر رحمت نہیں، رحمت اس کے لیے ہوگی جو ایمان لے کر آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں قرآن کریم کی کتنے فضائل آئے؟ 4، کہ نمبر 1 نصیحت ہے، نمبر 2 شفا ہے، نمبر 3 سراپا ہدایت ہے، اور نمبر 4 سراپا رحمت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، بعض لوگوں نے صرف یہ مراد لیا ہے کہ قرآن صرف باطنی بیماریوں کے لیے ہی شفا ہے، یعنی حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت کے لیے، باقی اگر کوئی ظاہری طور پر بیمار ہو، جیسے کسی کو بخار ہے، جسم میں درد ہے، اور یا آج کے دور میں سر میں درد ہے، تو اس کے لیے دم کرنا، تو اگر وہ قرآن سے دم کرتا ہے آیات پڑھ کر، تو کیا یہ قرآن ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں تو شفاء لما فی الصدور آیا نا، کہ سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ جملہ تو نہیں آیا کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ظاہر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے تفسیر روح المعانی میں، وہ فرماتے ہیں یہ باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن انسان کے باطن کو ٹھیک کر دیتا ہے، ہدایت پر لاتا ہے۔ لیکن دیگر مفسرین کی رائے اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم باطن کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور قرآن ظاہر کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، کہ کسی کو بخار ہو یا دیگر کوئی بیماری ہو، کوئی دم کرے تو اس میں بھی قرآن میں شفا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، نمبر 1 کہ قرآن کریم سے جو آدمی دم کر رہا ہے تو وہ صحیح العقیدہ ہو۔ پہلی شرط یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر ایک آدمی کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ غیر مسلم ہے، تو اس سے دم کوئی کرواتا ہے تو وہ جائز نہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ دم کرے تو قرآن و سنت کے الفاظ سے کرے، قرآن و سنت کے الفاظ پڑھے جس میں اللہ نے تاثیر ڈالی ہے، یہ برکت والے الفاظ پڑھ کر دم کرے، قرآن کریم کی آیات اور مسنون دعائیں۔ اور نمبر 3 معلوم المعنی والمراد، یعنی ایسے الفاظ پڑھ کر دم کرے جس کا معنی اور مفہوم کیا ہو؟ معلوم ہو۔ اور نمبر 4 عقیدہ یہ رکھے کہ شفا اللہ دے گا، یعنی یہ مولانا صاحب یا یہ دم شفا نہیں دے گا، شفا مجھے میرا اللہ دے گا، عقیدہ اس کا یہ ہو شفا اللہ کے حکم سے۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ کوئی دم کرے تو جائز ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ باقی دم پر اجرت لینا جائز ہے، اگر کوئی اجرت دینا چاہے تو آدمی اجرت لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، خود سے اگر کوئی دے دے تو آدمی اسے قبول کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن اصل میں نازل کس کے لیے ہوا؟ نصیحت کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے۔ آج ہم نے اصلاح چھوڑ دی، قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، عمل نہیں کر رہے، ہم نے صرف قرآن کریم کو صرف تعویذ اور دم درود کے لیے رکھا، عمل کوئی نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے۔ ہاں برکت کے لیے بچوں کو بلاؤ قرآن خوانی کر دیں، کسی کی روح نہیں نکل رہی قریب بیٹھو یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح نکل جائے، کوئی نئی دکان نیا گھر لے لیا تو بچوں کو بلاؤ تاکہ وہ پڑھیں، کیا ہو جائے؟ برکت۔ یہ مردہ ہے تو تیجے 40ویں میں وہاں پر قرآن خوانی کرو تاکہ یہ بخشا جائے۔ تو یہ قرآن کریم صرف اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے، جیسے فرمایا وہ ہدی و رحمہ، یہ تو سراپا ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں لما فی الصدور سے اصل اشارہ قرآن کے نزول کا باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ظاہری جو شفا ہے وہ بھی اس سے حاصل ہے، لیکن قرآن نے اسے بیان نہیں کیا، جسے بیان کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو قرآن نے بیان کیا کہ اصل مقصد قرآن سے ظاہر باطنی بیماریوں کی شفا ہے اور یہ ہدایت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، تیسری بات بیان کی سراپا ہدایت، اس لیے قرآن میں اللہ نے بڑی تاثیر ڈالی ہے، بہت سارے لوگ قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ آج بھی جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یہ انسان کی زندگیوں کو پلٹ دیتا ہے، اور یہ رحمت ہے، یعنی سراپا رحمت، اس پر جو عمل کرے گا دنیا اور آخرت میں اسے عزت ملے گی۔ قل بفضل اللہ، فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ یہاں ذالک اس میں اشارہ ہے، اور مشار الیہ فضل اور رحمت ہے۔
فضل اور رحمت، کہ جس کو یہ فضل اور رحمت مل گیا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے. اور ہوا خیر، اور یہ جو فضل اور رحمت ہیں ان میں سے ہر ایک یہ بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، بریکٹ میں مال، ان چیزوں سے یعنی مال اور دولت سے، یجمعون جس کو انسان جمع کرتا ہے دنیا میں. فضل اللہ کے نیچے اب یہاں سنیں یہ فضل اللہ اور رحمت سے کیا مراد ہے. پہلا قول یہ ہے فضل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد دین اسلام ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ بفضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور کی ذات سراپہ رحمت ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد قرآن کریم پڑھنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق ہے، کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. بات سمجھئے، میں نے 3 اقوال ذکر کر دیے. فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد دین اسلام ہے. یا نمبر 2، فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ تیسرا قول ہے کہ رحمت سے مراد قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے. اب دیکھیں یہاں فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے. فَبِذَلِكَ اب یہ متعلق جو ہے نا یہاں پر معذوف ہے فَلْيَفْرَحُوا، وَبِرَحْمَتِهِ کے بعد کیا لفظ ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا معذوف ہے. تو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا، پھر آگے یہ دوسرا جملہ ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. بات سمجھ رہے؟ یہاں یہ جو فَبِذَلِكَ ہے یہ متعلق کس سے؟ فَلْيَفْرَحُوا سے. تو یہاں پر لفظ فَلْيَفْرَحُوا 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ تو وَبِرَحْمَتِهِ کے بعد معذوف ہے، تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ. پھر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ اس فضل اور رحمت ہی پر تم کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں یہاں پر یہ تکرار آیا ہے تاکید کے معنی کے لیے. تاکید کا معنی پیدا کیا، اللہ نے 2 مرتبہ کہا. یعنی اصل خوشی قرآن کے ملنے پر خوشی ہے، قرآن کریم پڑھنا اور عمل کرنا اس پر اصل خوشی ہے کہ کسی کا بچہ حافظ اور عالم بن جائے، اس پر چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے. یعنی دنیا، دولت، سرکاری نوکری ملنا یہ خوشی کی بات نہیں. آج تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں سرکار کا نوکر ہو گیا اور بڑی تنخواہ لے کر آئے گا، بینک کا ملازم ہو گیا. اور اللہ فرما رہے خوش ہو جاؤ کس پر؟ قرآن اور حدیث پر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وَبِرَحْمَتِهِ کے بعد کیا معذوف ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا. تو اب یہ 2 جملے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اب ذالک اس میں اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ فضل اور رحمت. فضل اور رحمت. پس یہ فضل اور رحمت جو ہے یہ بہتر ہیں اس مال سے جس کو تم جمع کرتے ہو. دیکھیں یہاں پر ہوا ضمیر آئی، حالانکہ 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا. ضمیر تثنیہ کی آنی چاہیے. فضل اور رحمت کتنی چیزیں؟ فضل اور رحمت کتنی چیزیں؟ 2. تو ہونا چاہیے ہما ضمیر، لیکن ہوا ضمیر آئی. تو یہ ہوا ضمیر اس لیے آئی تاکہ یہ ہر ایک کی طرف الگ الگ لوٹے، ہر ایک کی طرف الگ الگ لوٹے. اس میں اہمیت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ہوا یہ قرآن اس پر بھی خوش ہو جاؤ اور ہوا یہ رحمت اس پر بھی خوش ہو جاؤ. تو یعنی ہر ایک کی طرف الگ الگ لوٹانے میں نا چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور ہما کے اندر جب ایک ساتھ ہوتی ہے تو وہ شے تقسیم ہو جاتی ہے. تو گویا یہ دونوں مل کر بہتر ہیں، لیکن اگر کوئی ایک ایک الگ الگ ہو تو وہ بہتر نہیں. حالانکہ ہر ایک بہتر ہے، الگ الگ ہو تب بھی بہتر ہے اور اکٹھے ہیں تب بھی بہتر ہے. تو فرمایا اس پر خوش ہو جاؤ. دیکھیں یہاں یفرحو صیغہ امر ہے اور امر پر اللہ رب العزت نے لام تاکید داخل کیا اور حکم اللہ دے رہے خوش ہونے کا. معلوم ہوا خوش ہونا کس پر ہے؟
قرآن کے ملنے پر ہے، قرآن کریم پڑھنے پر، دین پڑھنے پر خوش ہونے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس لیے مسلمان کو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھ لے، بچہ حافظ عالم بن جائے تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ یہ بہتر ہے مما میں ماں عموم کے لیے، یہ سب کو شامل ہے، مال، دولت، پیسہ، دنیا، عہدہ، تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کی رحمتیں یجمعون، جسے انسان جمع کرتا ہے۔ قل ارأیتم، دلیل عقلی نمبر 7، اس میں نفی شرک فعلی ہے، اس میں نفی شرک فعلی ہے۔ یہ 7ویں دلیل کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فعلی طور پر شرک کی نفی کی ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور چیزوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ اللہ کو۔ چونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، وہ کسی چیز کو کہتے یہ حرام ہے، کس نے کیا؟ فلاں بت نے کیا، فلاں معبود نے اس کو حرام کیا، فلاں نے اس کو حلال کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ چیزوں کی حلت اور حرمت کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، میں حلال اور حرام کرتا ہوں۔ تو غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ شرک فعلی ہے، کہ انسان اللہ کے افعال میں غیر کو شریک کر رہا ہے، کیونکہ حلت حرمت صرف اللہ کا فعل ہے۔ قل ارائیتم، فرمایا بتلاؤ تو صحیح مجھے، اخبرونی، ارائیتم بمانے اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتلاؤ، ما انزل اللہ لکم برزق، وہ جو اللہ نے نازل کیے تمہارے لیے رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے بنا لیا اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال۔ فجعلتم، پس تم نے بنا لیا، منہ، اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال۔ قل، فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی یہاں فرمایا کہ تمہارے اوپر رزق اللہ نے نازل کیا، اور پھر تم اس میں سے بعض چیزوں کو کہہ رہے ہو یہ حلال ہے، اور بعض کو کہہ رہے ہو یہ حرام ہے۔ تو جب رزق اللہ نے نازل کیا تو حلال حرام بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو پھر آگے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس چیز کو حلال کرو یا حرام، یا تم لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر؟ یعنی کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر قیامت کے دن؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، دلیل عقلی نمبر 8، دلیل عقلی نمبر 8، اس میں وسعت علم باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اس میں وسعت علم باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اس دلیل عقلی میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا، ما قبل میں تو رزق کا تذکرہ فرما کر شرک فعلی کی نفی کی تھی۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، ترجمہ لکھیں، وما تکون فی شأن، نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، وما تتلو من قرآن، اور نہ ہی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ تلاوت کرتے ہیں، منہ، اس کی طرف سے، قرآن کا کچھ حصہ، اور نہ ہی آپ تلاوت کرتے ہیں اس کی طرف سے قرآن کا کچھ حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی تم عمل کرتے ہو کچھ عمل، کچھ عمل، تھوڑا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم حاضر ہوتے ہیں تم پر، مگر ہم حاضر ہوتے ہیں تم پر، استفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس کام میں، جب تم مشغول ہوتے ہو اس کام میں۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں ہے یہ پوشیدہ تیرے رب سے، نہیں ہے تیرے رب سے پوشیدہ، من مثقال ذرۃ فی الارض،
زمین میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ رائی کے دانے سے چھوٹی چیز۔ ذالک سے اشارہ ہے مثقال ذرہ کی طرف، ذالک سے اشارہ ہے مثقال ذرہ کی طرف، اور نہ ہی رائی کے دانے سے چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ رائی کے دانے سے بڑی چیز، نہ رائی کے دانے سے چھوٹی چیز، نہ رائی کے دانے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر یہ سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب بمانے مکتوب، مگر یہ سب کو لکھ دیا گیا ہے، مبین روشن، روشن کتاب میں مراد لوح محفوظ میں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، آپ کسی حالت میں نہیں ہوتے، یعنی آپ کی جو بھی حالت ہو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کی حالت چاہے وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، سویا ہو، جاگ رہا ہو، جس حالت میں بھی ہو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ تلاوت کرتے اس کی طرف سے قرآن کا کچھ حصہ، یعنی اگر آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی تم عمل کرتے ہو کوئی عمل، اس کے نیچے لکھیں اس میں تعمیم ہے، اس میں تعمیم ہے۔ دیکھیں پہلے تخصیص تھی نا، وما تتلو تلاوت کا ذکر تھا کہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، اور یہاں آ گیا ہے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں عطف العام علی الخاص، عطف العام علی الخاص، عام کا خاص پر عطف ہے، اور اسی کو کہتے ہیں التعمیم بعد التخصیص، التعمیم بعد التخصیص، کہ تخصیص کے بعد ذکر کس کا ہے؟ عموم کا۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا تلاوت ایک بڑا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تلاوت کا ذکر فرمایا، تو کسی شے کا تذکرہ کرنا اس کی اہمیت کے لیے ہوتا ہے، کسی شے کا تذکرہ کرنا اس کی اہمیت کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں اہمیت والا عمل کون سا؟ تلاوت۔ تو فرمایا تم تلاوت جو کرتے ہو، ولا تعملون، اور جو بھی تم عمل کرو اللہ سب جانتا ہے، الا کنا علیکم مگر ہم حاضر ہوتے ہیں تم پر، یعنی اللہ سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ انسان کے عمل کی دو قسمیں، پہلا عمل کا تعلق ہوتا ہے قول کے ساتھ، دوسرے عمل کا تعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا وما تکون فی شأن فعل کا، اور آگے وما تتلو میں قول کا، سمجھ رہے؟ اور ولا تعملون میں عموم ہے کہ چاہے تمہارا فعل ہو یا قول ہو یا کوئی بھی عمل ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ یا نمبر دو وما تکون فی شأن، یہ تعلق ہے انسان کے سکوت کا، یعنی انسان لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، سو رہا ہے، اور تتلو اس کا تعلق قول کے ساتھ ہے، تعملون کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، تو تینوں چیزیں شامل ہو گئیں۔ اس میں جو بھی کرے گا اللہ کے علم میں ہے، سکوت کی حالت ہو یعنی سویا ہوا ہو، تلاوت کر رہا قول ہو، یا تعملون عمل ہو، اللہ سب سے واقف ہے۔ استفیضون فیہ، جب آپ مشغول ہوتے ہو اس کام میں، جب تم لوگ مشغول ہوتے ہو، یعنی اللہ فرما رہے تم جس کام میں بھی مشغول ہو میں اس میں موجود ہوتا ہوں۔ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ شہید، شہید کا معنی حاضر، تو ہر جگہ حاضر ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ حاضر ناظر صرف کون؟ اللہ، صرف ہر جگہ موجود اللہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا تذکرہ، ہر جگہ اللہ ہے۔ وما يعزب عن ربک، نہیں ہے پوشیدہ تیرے رب سے رائی کے دانے کے برابر زمین میں نہ آسمانوں میں۔ مثقال ذرہ کہتے ہیں رائی کا دانہ۔ رائی کا دانہ یہ ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے زمین میں جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ جو چھوٹا سا ذرہ ہے اس کو کہتے ہیں رائی کا دانہ۔ بعض نے کہا رائی کے دانے سے مراد جب انسان روشن دان کھولتا ہے نا کھڑکی، تو اس سے جو روشنی میں ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے،
یہ چھوٹے چھوٹے جو روشنی میں ذرات نظر آتے ہیں اتنی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اور بعض نے کہا ذرہ سے مراد وہ چھوٹی چیونٹی ہے، یہ جو لال کلر کی چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے بہت چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں۔ ولا اصغر من ذالک، ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ مثقال ذرہ، مثقال ذرہ، نہ اس سے زیادہ چھوٹی ہو، رائی کے دانے سے برابر اگر کوئی چیز چھوٹی ہو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ ولا اکبر، اور نہ رائی کے دانے سے بڑی ہو وہ بھی پوشیدہ، مگر یہ سب کتاب یعنی مکتوب لکھی ہوئی ہے مبین لوحے محفوظ میں، یعنی پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کہ انسان کیا کرے گا، کتنا کھائے گا، پیے گا، زندہ رہے گا، یہ سب لوح محفوظ میں۔ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے چند چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے اس کا کتنا رزق ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کس جگہ اس انسان کو موت آئے گی، تو یہ ساری چیزیں آدمی کی لکھ دی گئیں۔ تو یہ لوح محفوظ میں ہر انسان کا